الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور علم دین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ آپ تمام طلباء طالبات کے علم میں ہے کہ ہماری ہفتہ وار مجلس علمی منعقد ہوتی ہے اور آج مجلس علمی کا 34 نمبر ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ اس کو جاری رکھے۔ اس مجلس علمی میں ہماری گفتگو کی بنیاد ہے عقائد، اخلاق اور اعمال۔ ابھی اصل گفتگو عقائد پر چل رہی ہے اور اس مجلس میں عقائد کی تنقیح اور تفہیم ہوتی ہے۔ تنقیح کا معنی کہ عقیدے کو کھولنا، عقیدے کے اجزاء ہیں تو ہر جز کو الگ الگ بیان کرنا، پھر اس کی تفہیم، عقیدہ سمجھانا، عقیدے کے اجزاء کو سمجھانا اور اس کی وضاحت کرنا۔ اس پر مستقل جو دلائل ہیں وہ تخصص کے اسباق کے اندر ہیں اور مستقل اسباق موجود ہیں، کتب موجود ہیں الحمدللہ۔ تو اس مجلس میں عقائد کی تنقیح اور تفہیم ہوتی ہے۔ اس سے قبل عقیدہ توحید پر بات ہوئی ہے، اس کے بعد عقیدہ نبوت اور رسالت پر بات ہوئی ہے، اور آج ہم بات کریں گے ملائکہ اور فرشتوں کے متعلق۔ ملائکہ کے متعلق بھی چند باتیں ہم اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ پہلی بات کہ ملائکہ کی تعریف کیا ہے، فرشتے کہتے کسے ہیں؟ انہا اجسام لطیفۃ نورانیۃ قادرۃ علی التشکل بالاشکال۔ فرشتے نور سے پیدا کی گئی ایک مخلوق ہے اور لطیف مخلوق ہے جو مختلف شکلوں میں آنے پر قدرت رکھتی ہے۔ لطیف آتا ہے کثیف کے مقابلے میں۔ کثیف کہتے ہیں بھاری چیز کو، وزنی چیز کو۔ لطیف کہتے ہیں جس کا بوجھ نہ ہو، ہلکی چیز ہو، تو یہ معنی ہوتا ہے لطیف کا۔ یہ تو ملائکہ کی تعریف ہے۔ فرشتوں کے بارے میں کچھ باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ فرشتوں کے کام کیا ہیں، فرشتوں کی جنس کیا ہے، فرشتوں کے نام کیا ہیں، فرشتوں کی تعداد کیا ہے، فرشتوں کا مقام کیا ہے، یہ بنیادی باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ فرشتے نہ مذکر ہوتے ہیں اور نہ ہی مؤنث ہوتے ہیں۔ فرشتے نہ ہی مذکر ہیں نہ ہی مؤنث ہیں۔ مذکر اور مؤنث وہاں ہوتا ہے جہاں نکاح سے اولاد پیدا ہونی ہو، اور جہاں دونوں کے ملنے سے اولاد کے پیدا ہونے کا کوئی تعلق نہ ہو، وہاں مذکر اور مؤنث ہونے کی کوئی بحث ہی نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ اس پر ایک سوال کیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ جب فرشتے مذکر بھی نہیں مؤنث بھی نہیں تو قرآن کریم میں یا احادیث میں ملائکہ کے لیے جب بھی کوئی صیغہ اور لفظ استعمال ہوا ہے تو مذکر کا ہوا ہے، مؤنث کا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ اور اس کا جواب کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نر اور مادہ میں سے فطرت کے اعتبار سے جو فوقیت اور فضیلت ہے وہ مذکر کو ہے، اس لیے اس کے لیے صیغے اور الفاظ تذکیر اور مذکر کے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لم یلد ولم یولد۔ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا نہیں ہوئے، اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوگا، نہ اللہ تعالیٰ ماں اور باپ ہیں، نہ اللہ تعالیٰ اولاد ہے کسی کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ صیغے مذکر کے ہیں، مؤنث کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، مؤنث کا استعمال نہیں ہوتا۔ اچھا اسی طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن کریم و حدیث میں جہاں مفرد کا لفظ آیا وہاں جمع کا بھی آیا، تو
تو جب اللہ ایک ہے تو صیغہ جمع کا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کہ جمع کا صیغہ بس اوقات عظمت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جب کوئی بڑا آئے تو ہم یہ نہیں کہتے تو کب آیا تھا، کہتے ہیں جی آپ کب آئے تھے، حالانکہ آپ تو جمع کا صیغہ ہے نا، لیکن عظمت کے لیے تو کی بجائے آپ کہتے ہیں۔ کوئی بندہ اپنے والد سے کہہ دے ابو جی تو کب جائے گا، ماں بھی کہے گی سب کی کیسی بات کہہ رہے بیٹا، ابو کو تو کہتے ہیں، ابو کو آپ کہتے ہیں، تو اگر بیٹا کہتے تو ایک ہی ہے نا، تو میں تو کیوں نہ کہوں۔ لیکن بس اوقات توحید کا خیال کرتے ہوئے صیغہ مفرد آیا اور کہیں عظمت کی وجہ سے صیغہ جمع کا ہے۔ اسی طرح ملائکہ مذکر اور مؤنث تو نہیں ہے، لیکن ملائکہ کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے مذکر کے ہیں، وجہ اس لیے کہ مذکر کو فطرت کے اعتبار سے مؤنث پر عظمت حاصل ہے۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، جب ہم کہتے ہیں قرآن کریم میں الرجال قوامون علی النساء، اس کا معنی ہوتا ہے کہ مرد عورت کا سربراہ ہے، مرد عورت پہ سربراہ ہے، مرد کو فوقیت ہے، نظام چلانے میں مرد کا مقام عورت سے زیادہ ہے۔ اس کا معنی ہرگز نہیں ہے کہ عبادات اور مقام اور مرتبے میں بھی عورت مرد سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو مقام میں مرد سے آگے نکل جاتی۔ اللہ کے ہاں کسی کا مقام اور کسی کا درجہ وہ اس وجہ سے نہیں کہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے عقیدے اور اعمال کیسے ہیں۔ عقائد اور اعمال مرد کے اچھے ہیں تو اللہ کے اس کی قیمت ہے، اگر عورت کے اچھے ہیں تو عورت کی قیمت ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ عقائد اور اعمال کے علاوہ انسان بطور انسان اگر دیکھیں تو پھر جو طاقت، قوت اور تبھی جو اللہ تعالیٰ نے حاکمیت اور سربراہی دی ہے وہ مرد کو دی ہے۔ میرا عنوان یہ نہیں، میں صرف درمیان میں سمجھانے کے لیے بات کی ہے تاکہ الجھن ختم ہو جائے۔ دوسری بات سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں یہ معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ذمہ کام لگایا وہ کرتے ہیں، یہ قطعاً نافرمانی نہیں کرتے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت سن لیں، انبیاء علیہم السلام بھی معصوم ہیں، ملائکہ بھی معصوم ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ کے معصوم ہونے میں فرق کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی جنس بشر ہے، اس بشر میں گناہ کی طاقت بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پیغمبر کو گناہ سے بچا کے رکھتے ہیں، نبی گناہ نہیں کرتا۔ اور ملائکہ کو نور سے پیدا کیا ہے، اس نور والی مخلوق میں گناہ کی طاقت ہی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی بندے کے اندر گناہ کا تقاضا ہو لیکن نہ کرے، ایک ہے گناہ کا تقاضا ہی نہ ہو، دونوں میں فرق ہے نا۔ تو اس لیے آگے میں آخر میں بات کروں گا کہ ملائکہ اور انسان کے مقام میں افضل انسان ہے یا فرشتے ہیں یا کون سا انسان افضل ہے، میں اس غلط فہمی کو دور کروں گا انشاءاللہ آخر میں۔ میں صرف یہاں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ملائکہ کے معصوم ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر مادہ گناہ ہی نہیں رکھا۔ انبیاء علیہ السلام کے معصوم ہونے کا معنی کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو جنس ہے وہ بشر ہے، اور جنس بشر میں گناہ کا مادہ ہوتا ہے۔ میں وضاحت کر رہا ہوں کہ آپ اس دن میں غلط فہمی ہے انبیاء کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، میں جنس بشر کی بات کر رہا ہوں کہ نبی جس جنس ہے وہ جنس بشر ہے، اس میں گناہ کا بھی تقاضا ہے، نیکی کا بھی تقاضا ہے۔ گو انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرما دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نبی کے جنس بشر سے ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو کام بشر کرے گا وہ سارے کام نبی کریں گے، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ میں باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اسی طرح ہمارے ہاں چھوٹے بچے کو بھی کہتے ہیں کہ معصوم ہے، یہ بچہ معصوم ہے، تو وہاں معصوم ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہاں معصوم ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کوئی کام کر بھی لیتا ہے جو گناہ تو اس کو لکھا ہی نہیں جاتا۔ تو فرق سمجھ گئے؟ نبی معصوم ہے کہ نبی سے اللہ گناہ ہونے نہیں دیتے، فرشتہ معصوم ہے کہ فرشتہ جس مادے اور مٹیریل سے بنا اس میں گناہ ہے ہی نہیں، اور بچہ معصوم ہے کہ وہ چھوٹا بچہ اگر کوئی ایسا کام کر بھی لے جو گناہ ہے اس کا پھر بھی نہیں لکھا جاتا، کہتے ہیں یہ معصوم ہے یہ بچہ معصوم ہے۔ تیسری بات سمجھیں، فرشتے کھانے اور پینے سے بھی محفوظ ہیں،
یہ کھاتے اور پیتے نہیں. کھاتے اور پیتے نہیں کا معنی کہ جس طرح جن اور انسان کی خوراک ہے مادی، ان کی ایسی کوئی خوراک نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا جب فرشتے انسانی شکل میں آئے، ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، آپ گئے، دمبا ذبح کیا، لاگے پیش کیا، انہوں نے نہیں کھایا. اور ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے میں تھے، اس معاشرے میں کوئی مہمان آئے اور میزبان سے نہ کھائے، یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ اپنا نہیں ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا کہ یہ کون ہے. تو انہوں نے کہا ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں آپ ہے تو ہمیں حکم ہے کہ آپ کے پاس بھی رکیں. اور وہاں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو انہوں نے بیٹے کی بشارت بھی دی تھی، حضرت سارہ کو. تو فرشتے کھاتے اور پیتے نہیں ہیں. میرا عنوان یہ نہیں، میں درمیان میں باتیں کہہ دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر ہم نے دین کا کام کرنا ہے تو میں تمام طلباء سے گزارش کروں گا کہ مہمان نواز بنے. جو شخص مہمان نواز نہ ہو وہ دین کا کام نہیں کر سکتا. دینی خدمت سر انجام دینے کے لیے آپ کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے اور آپ کا دسترخوان بھی بڑا ہونا چاہیے. دل بڑا ہو دسترخوان چھوٹا ہو تو بندے دل تو نہیں دیکھیں گے نا، وہ دیکھیں گے دسترخوان کیسے. تو صرف دل کا بڑا ہونا کافی نہیں. بعض لوگ غلط فہمی ہوتی ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اصل تو مالداری وہ دل کی مالداری ہے. تو دل کی مالداری جس کے اندر ہوگی وہ جیب سے مال نکالے گا بھی نا. آدمی نے جیب کے اندر مال رکھا ہوا نہیں نکال رہا، کبھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اصل تو مالداری دل کی ہے، میرا دل مالدار ہے. تو جس کا دل مالدار ہے اس کی جیب سے نکلتا بھی ہے. تو جس کی جیب سے نہ نکلے اس کا معنی ہے کہ اس کا دل بھی مالدار نہیں. طلبہ اس بات کا بہت زیادہ خیال فرمائیں. اور میں یہ بات سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں، بڑے دسترخوان کا معنی تکلف نہیں ہوتا، تصنع نہیں ہوتی، بناوٹ نہیں ہوتی. جو آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، جو اللہ نے گنجائش عطا فرمائی ہے، لیکن مزاج بنانا چاہیے. نمبر 4، ملائکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادات میں مشغول رہتے ہیں. جس فرشتے کے ذمے اللہ تعالیٰ نے جو عبادت رکھی ہے وہ فرشتہ اسی عبادت میں لگا ہوا ہے. جس کے ذمے قیام ہے وہ قیام کر رہا ہے، جس کے ذمے رکوع ہے وہ رکوع کر رہا ہے، جس کے ذمے سجدہ ہے وہ سجدہ کر رہا ہے، جس کے ذمے تسبیحات ہے وہ تسبیح کر رہے ہیں. اپنے اپنے کام میں لگے، اپنے اپنے کام میں لگے. 70,000 ملائکہ ایسے بھی ہیں جو روزانہ طواف کرتے ہیں. ایک ہے کعبہ، بالکل اچھا یہ جو کعبہ ہے تو ہمارا قبلہ ایک تو کعبے کی وہ کمرہ ہے جو میں نظر آ رہا ہے نا، یہاں سے لے کر عرش تک جتنی جگہ ہے ساری کی ساری کعبہ ہی. اس کے بالکل برابر میں جو آسمان پہ جگہ اس کہتے ہیں بیت معمور، میں ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. تو 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. جو ایک بار کرتے ہیں ان کو دوبارہ موقع نہیں ملتا. تو بتائیں کتنے بڑی تعداد ملائکہ صرف طواف کرنے پر. اچھا، اور 70,000 فرشتے یہ تسبیح پڑھتے ہیں سبحان من زین الرجال باللحا والنساء بالدوائر. وہ اللہ پاک ہے جس نے مرد کو خوبصورتی عطا فرمائی ہے داڑھی دے کے اور عورت کو خوبصورتی عطا فرمائی ہے لمبے بال دے کے. تو مرد کی خوبصورتی یہ ہے کہ داڑھی رکھے اور عورت کی خوبصورتی ہے کہ لمبے بال رکھے. تو جس طرح مرد کا داڑھی کٹوانا مٹھی سے کم یا منڈوانا یہ اس کا حسن نہیں ہے، اسی طرح عورت کا بال کٹوانا یا عورت کا بال منڈوانا یہ عورت کا کوئی حسن نہیں ہے. یہ عورت کا کوئی حسن نہیں، عورت کی خوبی یہی ہے. نمبر 5، مختلف ملائکہ کے ذمے مختلف ذمہ داری ہیں. بعض فرشتے جبرائیل ان کے ذمے ہے نبی پر وحی لانا. اب چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو جبرائیل کا وحی لانے کے لیے آنا بھی بند ہو گیا. آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی. بعض فرشتے نبی پر وحی جبرائیل لاتے اور بعض ملائکہ وہ نبی کے علاوہ غیر نبی فرشتوں نیک انسان کے دل میں اچھے خیالات کو ڈالتے ہیں، جسے کہتے ہیں الہام. جس طرح ملائکہ نے حضرت مریم سے کہا تھا ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسے بچے کی خوشخبری دیں گے جو خامد کے ملنے سے پیدا نہیں ہوگا، اللہ کی کلمہ کن سے پیدا ہوگا. بکلمۃ منہ، ایک ایسا بچہ جو کلمہ ہوگا، کن سے پیدا ہوگا. تو ان نے
یہاں اس بات کی وضاحت اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، میں طلباء طالبات کو بطور تاکید کہتا ہوں، کون سا خیال اللہ کی طرف سے ہے، کون سا خیال شیطان کی طرف سے ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر بات کو یہ کہنا کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی ہے، یہ مناسب نہیں۔ یہ کہہ دینا چاہیے کہ میرے دل میں یہ بات آئی ہے، یہ زیادہ مناسب۔ دیکھیں نا، ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، آپ کتب کا مطالعہ فرمائیں، وہ کسی آیت یا حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یہ بات فرما دیتے ہیں، یہ بات میں کہہ رہا ہوں، یہ بات میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے، ان کان ثواباً فمن اللہ، اگر یہ بات ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن كَانَ خَطَأً فَمِنَ الشَّيْطَانِ وَمِن نَفْسِي، اگر یہ خطا ہے تو میری طرف اور شیطان کی طرف سے ہے، میں نے کہیں پڑھی نہیں، یہ بات فرماتے ہیں۔ اس لیے آج کل ہمارے یہاں جو بات پہ یہ بات چلی ہے نا، میرے دل میں اللہ نے ڈالا ہے، میرے دل میں اللہ نے ڈالا ہے، میں کبھی بھی یہ بات نہیں کہتا۔ آپ طلباء اور طالبات نے کبھی میری زبان سے جملہ نہیں سنا ہوگا کہ میں یہ کہوں کہ میرے دل میں اللہ نے ڈالا۔ میں کہتا ہوں میرے دل میں یہ بات آئی ہے، میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ بات وہ اللہ کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے، مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے۔ انسان کو جملے بہت محتاط استعمال کرنے چاہیے، اس کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ اور بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جو روح قبض کرنے پر مامور ہیں، بعض فرشتے، ایک ہے فرشتہ ملک الموت، اور ایک ہے اس ملک الموت کے ماتحت کئی فرشتے، ملک الموت کے تحت کئی فرشتے۔ تو ایک ملک الموت تنہا تمام کی ارواح قبض نہیں کرتے، ملک الموت تو نگران ہیں، ان کے نیچے فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جن کی وہ نگرانی کرتے ہیں اور وہ ارواح کو قبض فرماتے ہیں۔ بعض فرشتے ایسے ہیں جن کا کام ہے اعمال لکھنا، جنہیں کہتے ہیں کرامن کاتبین، قرآن کریم میں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں دلائل نہیں دیتا اس مجلس میں، صرف تفہیم کرتا ہوں کہ آپ بات سمجھیں۔ اس پہ دلائل چاہیے تو مستقل کتب عقائد کے اندر میں نے دلائل دیے ہیں، لکھے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ اسی طرح بعض فرشتے وہ ہیں کہ جن کے ذمہ کام ہے مخلوق کی حفاظت کرنا، وہ حفاظت کرتے ہیں۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ بس اوقات انسان بڑے بڑے ہاتھ سے بچ جاتا ہے، فرشتہ کے ذریعے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور ہمیں وہ فرشتہ نظر بھی نہیں آتا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کی حفاظت کرتے ہیں کہ اس کو کچھ نہ ہو، پھر تو دنیا کا نظام بھی ختم ہو جائے نا۔ اللہ کے امر سے بعض مقامات پہ ایسا حفاظت کا انتظام فرماتے ہیں کہ انسان بہت ساری بیماریوں اور مصائب اور تکالیف سے انسان بچ جاتا ہے۔ بعض فرشتے ایسے ہیں جو جنت کے نگران ہیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ مختلف ملائکہ کی مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ جو جنت کے نگران ہیں، ان کے جو سردار ہیں اس کا نام ہے رضوان۔ جس طرح روح قبض کرنے پر کئی ایک فرشتے ہیں اور ان کے جو سردار ہیں ملک الموت، ان کا نام عزرائیل ہے۔ یہ عزرائیل کا لفظ قرآن کریم میں اور مرفوع احادیث میں نہیں ہے، لیکن بعض آثار میں ان کا نام عزرائیل آیا ہے، مختلف اکابر سے بعض تفاسیر میں منقول ہے۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ سبق کے اندر میں حوالہ جات نہیں دیتا، صرف عقیدے کی تنقیح کرتا ہوں۔ حوالے موجود ہیں، یہ سب چیزیں موجود ہیں، ایسا نہیں کہ حوالہ جات موجود نہیں ہے، آپ کے علم میں۔ اسی طرح کچھ ملائکہ ایسے ہیں کہ جو جہنم کے دروغے ہیں، وہ جہنم پر مقرر ہیں، نگرانی کرتے ہیں، اور ان کے جو بڑے ہیں ان کا نام مالک ہے، ان کا نام مالک۔ جس طرح جنت کے جو دروغے ہیں ان کے سردار کا نام رضوان ہے، تو جو جہنم کے دروغے ہیں ان کے سردار کا نام مالک۔ بعض فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ بعض فرشتے، ان کی ذمہ داری ہے وہ اللہ کے عرش کو اٹھائیں۔ نہ ہم اللہ کے عرش کو جانتے ہیں کیسا ہے، نہ اس کو اٹھانے کی کیفیت کو جانتے ہیں، نہ اللہ کے عرش پر استفاء کو جانتے ہیں۔ ان کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے، ماننا ضروری ہے، اس کا سمجھنا ضروری نہیں ہے کہ عرش کیسا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ مختلف فرشتوں کی تعداد، مختلف فرشتے ہیں، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، کل تعداد کتنی ہے، اس کے بارے میں تو میرے علم میں کوئی روایت نہیں ہے کل ملائکہ کتنے، لیکن مختلف ذمہ داریوں پر مختلف ملائکہ ہیں، ان کی تعداد بعض احادیث کے اندر آئی ہے۔ مثال کے طور پہ
حاملین عرش جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ملائکہ ہیں، اس وقت جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کی تعداد 4 ہے، اور حشر کے دن جب اٹھائیں گے تو 4 کا اضافہ ہوگا تو ان کی تعداد اور اٹھ جائے گی 8۔ دونوں کا ذکر حدیث پاک میں موجود ہے۔ الجامع احکام القرآن میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یحملہ اليوم 4 وہم یوم القیامت 8 ویحمل عرش ربک فوق، اس آیت کے تحت فرمایا یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ 8، اس آیت کے تحت ابھی عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد 4 ہے، اور قیامت کے دن فرشتوں جو عرش کو اٹھانے والے ہیں ان کی تعداد 8 ہو جائے گی، 4 فرشتے اور ہوں گے۔ آج 4 ہیں، قیامت کو 8 کیوں ہوں گے؟ اس میں ہم بحث نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں، اس کو اللہ ہی جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ جہنم کے اوپر جو فرشتے متعین ہیں نگرانی کرنے والے، ان کی تعداد 19 ہے، قرآن کریم میں ہے علیہا 19 19 فرشتے۔ تو حاملین عرش ابھی 4 ہیں، قیامت کے دن 8 ہوں گے، اور داروغہ جہنم یہ ان کی تعداد 19 ہے قرآن کریم۔ انسان اپنی دنیا میں زندگی پوری کرنے کے بعد فوت ہوگا اور قبر میں جائے گا، تو قبر میں ملائکہ اس سے ہوں گے سوال کرنے والے، جو ملائکہ ہر انسان سے سوائے انبیاء علیہ السلام کے، انبیاء سے قبر میں سوالات نہیں ہوتے، جو سوال کرنے والے ہیں ان کی تعداد 2 ہے، ایک کا نام منکر اور ایک کا نام نکیر۔ ان دونوں کا حدیث کے اندر ذکر آتا ہے کہ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے، دفنا کے واپس جاتے ہیں تو اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے سوال کرتے ہیں قبر کے ثواب و عذاب کے بارے میں۔ انشاءاللہ العقائد النصفیہ میں آج رات جو ہمارا سبق ہے وہ شروع ثواب و عذاب قبر سے ہوگا۔ رات میں انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات کروں گا، ثواب و عذاب قبر پہ اور دلائل پہ انشاءاللہ العزیز۔ میں پھر یہ بات ساتھ ساتھ کہتا ہوں کہ اس مجلس علمی میں عقائد کو صرف سمجھانے کی مجلس ہوتی ہے، اس پر دلائل کی مجلس نہیں ہے، تاکہ عقیدہ سمجھے اچھی طرح۔ اللہ تعالیٰ کے جو مقرر فرشتے، میں فرشتوں کی تعداد پہ بات کر رہا ہوں، مقرر فرشتے وہ 4 ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل۔ میں نے کہا اسرائیل کو ملک الموت کہتے ہیں، ان کا نام اسرائیل یہ احادیث میں مرفوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، لیکن بعض آثار میں ان کا نام اسرائیل آیا ہے، ان کے بارے میں اسرائیل۔ یہ جو تمام ملائکہ ہیں، اور پھر بطور خاص یہ 4 ملائکہ، ان کے جو سردار ہیں وہ حضرت جبریل امین ہیں، یہ تمام ملائکہ کے سردار ہیں۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، ان میں سب سے زیادہ بلند و بالا مقام ہے 4 خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کا، اور ان میں سب سے بڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح جو ملائکہ اور فرشتے ہیں ان میں سب سے بڑا مقام مرتبہ 4 کا ہے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل، اور ان میں سب سے بڑا مقام حضرت جبرائیل کا ہے، یہ افضل الملائکہ ہے۔ میں نے بتایا کہ مختلف فرشتوں کے ذمہ مختلف ذمہ داری ہے اور ان کی تعداد بتا رہا تھا، تو ان میں ملک الموت تو ایک ہے، لیکن ملک الموت کے ماتحت کام کرنے والے وہ ایک نہیں، ان کی تعداد منقول نہیں ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہوگی، تعداد کتنی تعداد ہے خدا جانتا ہے۔ قرآن کریم میں ان کے لفظ ملائک آتا ہے، بار بار یتوفاہم الملائکہ، بار بار لفظ آتا ہے کہ ملائکہ انسان کی ارواح کو قبض کرتے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ ملک الموت کا نام جو اسرائیل ہے وہ بعض آثار میں تو ہے، لیکن مرفوع احادیث میں ان کا نام نہیں آتا۔ انسانوں اور فرشتوں میں باہمی فضیلت، میں نے عرض کیا کہ اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ افضل کون ہے، انسان یا فرشتے، اور پھر فرشتوں میں افضل کون ہے۔ میں اصولی بات عرض کر دیتا ہوں بغیر دلائل کو ذکر کیے۔ نمبر 1، انبیاء اور رسل علیہم السلام
یہ مقربین ملائکہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، حاملین عرش وغیرہ سے افضل ہیں۔ جب یہ مقربین بڑے ملائکہ سے افضل ہیں تو باقی ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ انبیاء اور رسل علیہم السلام یہ تمام ملائکہ سے افضل ہیں۔ نمبر 2، مقربین ملائکہ وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 حضرت جبرائیل، نمبر 2 حضرت میکائیل، نمبر 3 حضرت اسرافیل، نمبر 4 ملک الموت حضرت عزرائیل۔ یہ جو مقربین ملائکہ ہیں یہ دیگر ملائکہ اور خواص بشر، اولیاء، اتقیاء، صلحاء سے افضل ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 3 خواص بشر جو اولیاء ہیں، اتقیاء ہیں، بڑے درجے کے ہیں، وہ عام ملائکہ سے افضل ہیں۔ نمبر 4 اور عام ملائکہ عام انسانوں سے افضل ہیں۔ یہ تفصیل ذہن نشین فرما لیں۔ دلائل اپنے مقام پر میں نے دلائل دیے ہیں، ریکارڈ کروائے ہیں، تحریرات اس پہ لکھی ہیں۔ مجلس علم میں صرف وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے خلاف اگر کسی کو کوئی حوالہ ملے، کوئی دلیل ملے تو ضرور مجھے مطلع فرمائیں تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں۔ خلاصہ کیا ہے؟ انبیاء اور رسول علیہم السلام مقربین ملائکہ اور تمام ملائکہ سے افضل ہیں۔ نمبر 2 مقربین ملائکہ عام ملائکہ اور خواص بشر، اولیاء، اتقیاء سے افضل ہیں۔ نمبر 3 خواص بشر یعنی اولیاء، اتقیاء یہ عام ملائکہ سے افضل ہیں۔ نمبر 4 اور عام ملائکہ یہ افضل ہیں عام انسانوں سے۔ یہ اصولی چیزیں ذہن میں رکھ لیں۔ اس کے علاوہ فرشتوں میں سے 2 نام اور بھی آتے ہیں، عام طور پر ان 2 کا ذکر نہیں ہوتا، اس لیے میں اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں کیونکہ اس کا ذکر مفسرین نے کیا ہے۔ ان میں سے ایک قسم ہے کروبیون اور ایک ہے روحانیون۔ کروبیون کے شروع میں جو کاف ہے یہ کاف کراچی والا ہے، بڑا کاف نہیں، یہ 2 نقطوں والا، بغیر نقطے، کروبیون۔ اور دوسرا نام ہے روحانیون۔ یہ کروبیون کون سے فرشتے ہیں؟ حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے البدایہ والنہایہ میں باب ذکر خلق الملائکہ و صفات کے لکھا ہے الکروبیون الذین هم حول العرش وهم اشرف الملائکہ ما حملت العرش۔ کروبیون وہ ملائکہ ہیں جو اللہ کے عرش کے ارد گرد مخصوص مقامات پہ رہتے ہیں، یہ بھی مقربین میں شامل ہوتے ہیں۔ اور روحانیون یہ کون سے فرشتے ہیں؟ فرمایا کہ روحانیون کے بارے میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحبائق فی اخبار الملائک باب ما جاء فی روحانیین اس کے تحت لکھا ہے کہ 7ویں آسمان میں ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں حضیرۃ القدس، یہ ضا ہے تازہ توئیں زوئیں ضا، حضیرۃ القدس ایک جگہ ہے، یہ روحانیین ملائکہ وہاں پہ رہتے ہیں۔ ان فی السماء السابعہ حضیرۃ یقال لها حضیرۃ القدس فیہا ملائکہ یقال لهم الروحانیون فاذا کان لیلۃ القدر، جب لیلۃ القدر ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتے ہیں اور پھر یہ دنیا میں نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے مسجد میں جاتے ہیں جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور جو بندہ کو راستے میں ملتا ہے تو یہ لوگ ان کے لیے برکت کی دعائیں مانگتے ہیں، نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی اور دیگر حضرات کے لیے جو عبادات میں مشغول دیکھتے ہیں یہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ملائکہ اور فرشتوں کے بارے میں نے مختصر سی گفتگو کی ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عقائد کو پڑھنے کی، عقائد کو سمجھنے کی، محفوظ کرنے کی اور عقائد کو امت کے ایک ایک فرد تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کوشش بھی کریں اور محنت بھی کریں۔ آپ کے علم میں ہے کہ میں مسلسل اس پر محنت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجھے صحت دے، حفاظت فرمائے، اسباب دے، اس محنت کو قبول فرمائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے کہ پوری دنیا میں ایسے افراد تیار ہو جائیں کہ عقائد کو سمجھانے میں متکلم، مسائل بتانے میں مفتی
اور تربیت اخلاق میں مربی اور ایسے مراکز بن جائیں جو عقائد کے لیے درسگاہ، مسائل کے لیے دارالفتاء اور تربیت نفس کے لیے خانقاہ ہوں، اور اس کے لیے کتابیں لکھی جائیں، تحریر کر دی جائیں۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، کتابیں آ رہی ہیں۔ میں نے ابھی گزشتہ ماہ آپ کے علم میں نیپال کے دورے میں اس بات کا اعلان بھی کیا تھا کہ انشاءاللہ شعبان 1448 ہجری تک ہم 6 کتب پوری کوشش کریں گے کہ چھاپ کر آپ کے حوالے کر دیں۔ العقائد الاسلامیہ، کتاب العقائد، شرح عقیدۃ الحسنہ اور شرح العقائد النصفیہ، شرح عقیدہ طحاویہ اور شرح فقہ اکبر۔ انشاءاللہ اگر کوئی بندہ ان 6 کتب کو پڑھ لے گا، اپنے پاس رکھ لے گا، تو عقائد کے حوالے سے وہ بے نیاز ہو کر کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔